جو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. سبحان اللہ. کچھ ایسے بھی تو ہیں. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. یہ مویشی، یہ بہائم کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچاتے ہیں. کچھ تمہاری زیب و زینت کے کام آتے ہیں. ساری زندگی تمہارے پنجروں میں، گھروں میں، قید خانوں میں گزار جاتے ہیں. کوئی پروٹیسٹ نہیں. کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہارے ریڑھے کھینچتے ہیں، کچھ تمہارے ٹانگے کھینچتے ہیں. تم درندے بن جاتے ہو، ان پر ظلم بھی کرتے ہو، لیکن آہو فغاں بھی نہیں کرتے، استغاثہ بھی نہیں کرتے، تیری غلامی سے انکار بھی نہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم. تو میرا نہیں بنتا، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اہل نظر کہ جو بندہ رب کی نہیں مانتا، رب کی مخلوق اس کی بھی نہ مانتی نا. یہ ظلم تھا کہ انصاف تھا؟ انصاف. لیکن فرمایا میں رؤوف رحیم جو ہوا، یہ سب تیری غلامی کر رہے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. پی تو روزانہ جاتے ہو نا، کبھی سوچ بھی لیا کرو. بس ایک لمحہ پہلے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر کبھی سوچا بھی کرو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. سبحان اللہ. تیرے جانور کی رنگت منفی، کوئی سیاہ، کوئی سرخ، کوئی تیرے جانور کی رنگت منفی. اس نے جو غذا کھائی وہ ہری یا کچھ اور رنگ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار. لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں تیرے جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون؟ چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دے. حالانکہ انہی پروسیس سے گزرا ہے، وہ انہی مراحل سے گزر کے آیا ہے تیرے گلاس میں. لیکن رب العالمین نے فرمایا کتنے گندے راستوں سے گزار کر میں نے تیرے برتن میں کتنی اچھی چیز ڈال دی. کتنے گندے راستوں سے گزار کر میں نے تیرے گلاس میں کتنی لطیف لبنن خالصا، لبنن خالصا سائغا للشاربین. سب دعوت فکر، سب دعوت فکر چلی جا رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا
ان فی خلق السماوات والارض، آنکھیں کھلی رکھو نا. کچھ چہرے کے اندھے ہوتے ہیں، کچھ دل کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ دل کا اندھا کسی کو نہ بنائے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة سبحان الله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سبحان الله لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. دعوت فکر ہوئی کہ نہ؟ لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کی آمد رفت، دن گیا رات آئی، پھر رات جائے گی دن آئے گا. زمین سے پانی کو اٹھا کر زمین پہ برساتا ہوں. پانی کی لطیف دوش پر کشتیوں کو، جہازوں کو تیرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہوں. روئے زمین پر چلنے والے جانور کچھ رینگتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں. ہواؤں کی روانی، سرسر کی شوخیاں، صبا کی لطافتیں، اور یہ سرگردان دوڑتے ہیں بادلوں کے قافلے. میں تیری پریشانی کا علاج کرتا ہوں. جب تو تشنا ہوتا ہے، تیری زمین پیاسی ہوتی ہے، تو پیاسی نگاہوں سے تو مجھے دیکھتا ہے. دیکھتا اسی وقت ہے جب میری ضرورت پڑتی ہے. تو مجھے بھولے رہتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولتا. جو ہی میری رحمت کی طرف دیکھتا ہے میں تانا بھی نہیں دیتا، تیرا دامن بھر دیتا ہوں. لآیات لقوم یہ سب دعوت فکر چل رہی. ایک اور جگہ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. آگے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے زمین کے درجات بنائے، قطع متجاورات. کبھی پہاڑوں میں اتفاق ہوا جانے کا؟ بعض پہاڑ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ پہاڑ تقریباً 4000 فٹ کی بلندی کا پہاڑ یوں کٹا ہوا ہے جیسے اللہ نے تلوار کے ساتھ کاٹ دیا ہوگا. یہ دیوار ہے 1000 فٹ کی بلندی کی اور ادھر سارا گیپ ہے، گہرائی، نشیب. پتہ نہیں صدیوں سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، پانی جو گرتا ہے تو یہ جو دیوار ہے 1000 فٹ بلند، اس میں وہ گیپ بنے ہیں. پانی نے راستے بنائے تو عجیب بن گئے. اس کو دیکھنے کے لیے